یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, wise number 172. 18th of October 1991, wise at Northwest Jamaat Khana of Toronto. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. Ya Ali Madad. کرو کرنی کچھ سمر لینا کچھ سمر لینا تو پلٹ ہوئے سے بھلائی جی کرنی داہین ہری گھر بھولا بھائی ہری گھر بھولا گرنر کا میرا دیکھے نہیں مولانا حضرت امام کا صلوات پڑھو مولانا. قرآن شریف اس باتوں سے بھرا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر عمل کرو. اس لیے رسول اللہ نے انسان کی دنیا کی زندگی کو اور دنیا کو دار العمل کہا ہے، یعنی عمل کرنے کا گھر. جو آدمی عمل نہیں کرے گا اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. محنت کے بغیر، ایفرٹ کے بغیر اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو کچھ نہیں دیا جائے گا. ویسا للانسان الا ما سعى، نہیں دیا جائے گا کچھ بھی انسان کو جب تک کہ وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے گا. یہ صدق فرماتے ہیں کہ کرو کرنی کچھ ثمر لینا. عربی زبان میں ثمر کہتے ہیں فروٹ کو، یا کوئی کام کرنے کے انجام کو جو نتیجہ اور رزلٹ ہوتا ہے اس کو ثمر کہا جاتا ہے. جب کوئی شخص گزر جاتا ہے ہم اپنے جماعت خانوں میں اس کی مجلس میں ثمر لکھاتے ہیں. منگورات ثمر ہوتا ہے. ثمر حقیقت میں مولانا حضرت امام کی مہمانی ہے اور اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ہم مرحوم کو دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کے اندر عمل کرو اور اس کا رزلٹ، نتیجہ تمہیں بہت موت کے بعد ملے گا. پھر فرماتے ہیں کہ کرنی نہ ہی نہ ہری گھر بھولا شاہ گھر بھولا. جو آدمی عمل نہیں کرتے وہ مولا کے گھر کو بھول جاتے ہیں. گر نر کا میڑا تینکھے نہیں. شاہ پیر اس آدمی کی ملاقات یا اس کے حضور میں پہنچنے کے لیے اس کی درکار نہیں کرتے. مولا کو ملنے کے لیے ہمیں عمل کی ضرورت ہے. یہاں کرو کرنی کچھ ثمر لینا، عمل کرو تاکہ تمہیں اس کا پھل ملے اور وہ چیز تم کو موت کے بعد کام آئے. جو آدمی کریا کا ہی نہ ہے، کریا کہتے ہیں مذہب کے اوپر عمل کرنے کے لیے، مذہب سے چلنے کے لیے جو لاز بنائے گئے، جو ٹریڈیشنز بنائی گئی، جو عمل بنائے گئے، ان کو ہم کریا کہتے ہیں. دعا پڑھنا، جماعت خانے کے اندر ادب سے بیٹھنا، تسبیح نکالنا، نیاز پینا، ہمارے مذہب کے جتنے بھی رائٹس، ریچولز، ٹریڈیشنز ہیں ان کو گنانوں کے اندر کریا کہا گیا.
جو آدمی کریا ناہینا یعنی جو آدمی اپنے مذہب کے ان تمام باتوں پہ عمل نہیں کرتا، فرمایا کہ گورنر نہ میرا تیکھے نہیں مولا اپنی جوت کے اندر اس کے نزدیک نہیں جاتا. شاپیر کو پانے کے لیے، اس کی خوشی پانے کے لیے ہمارے دل سے سمجھداری سے اپنے مذہب کی تمام کریاؤں پہ عمل کرنا چاہیے. جیسے جیسے زمانہ جاتا ہے بہت سی ایسی پرانی چیزیں ہمارے امام کے فرمان سے کچھ بدلی بھی گئیں، کچھ شارٹ کر دی گئی. آپ میں سے بہت سے ایسے بڑی عمر کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پرانی ہماری گھٹ پاٹ کی جو کریا ہوتی تھی 20-21 پاٹ سے اس کے، آج وہ چیز ہم جماعت خانوں میں نہیں دیکھتے. جو ینگسٹرز ہیں جن کی عمر 40 برس سے نیچے ہے ان کو تو شاید یہ یاد بھی نہیں ہوگا کہ گھٹ پاٹ کی کوئی دعا ہوتی تھی. 20-25 منٹ لگتے تھے. امام سلطان محمد شاہ دستار کے زمانے کے اندر مولا فرمایا کہ ابھی تم یہ گولی کا گھولنا بند کرو، میں تم کو نیاز بنا کے دیتا ہوں. اور جب مولا نیاز بناتے ہیں تو پھر اس کے اوپر دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی نیاز کی دعا امام کے ہاتھ کی چیز ہے. ہم اس کو جیسے آج بھی ہم نیاز پیئیں گے کہ مولانا حضرت امام کے ہاتھ کا نیاز ہے. ہم صرف اپنی جو دوسری دعا ہوتی ہے 3 وقت کی دعاؤں میں ہم وہی پڑھتے ہیں، لیکن گھٹ پاٹ کی دعا نہیں پڑھی جاتی کیونکہ امام نے کہہ دیا. اب زمانہ بدلا، اس میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے، تو تم اس طرح سے پھیر پھار کرو، میں تمہیں نیاز بنا کے دیتا ہوں. یہ ایک مثال ہے. مگر جب تک حاضر امام کوئی چیز میں پھیر پھار نہ کرے تب تک ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے مذہب کی کوئی کریا یا ہمارے مذہب کا کوئی ریچول ہے ہم اس میں چینج کریں. امام زمان ظاہر خان نے بہت دفعہ یہ فرمان کر چکے، اور 1988 میں آج سے 3 برس پہلے جب صاحب تنزانیہ گئے تو تنزانیہ کے وہ فرمان ساری دنیا کو لاگو ہوتے ہیں. مولا فرمایا کہ اس مذہب کے اندر کوئی بھی پھیر فرق نہیں کیا جائے گا. نو آلٹریشن، نو چینجز. اٹس اونلی امام ہو ہیز دی پریروگیٹو ٹو چینج اینی تھنگ. حضرت امام کے حکم کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی. اور جب تک کہ وہ نہیں بدلی گئی ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مذہب کی ان تمام کریاؤں کو، ان تمام اعمال کو سمجھ کے عمل کریں. میں آج چند باتوں کے لیے کچھ دھیان کھینچنا چاہتا ہوں. تھوڑے دن ہوئے میں ادھر آیا ہوں اور میں نے بہت سی چیزیں جماعت خانوں میں دیکھی ہیں. سارے کینیڈا کے اندر یا اسٹیٹس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بن رہی ہیں کہ جو کہاں سے نکلی یہ سمجھ نہیں آتی، اور بہت سی ایسی چیزیں بہت پرانے سلسلے سے چلی آتی ہیں کہ جس کے اندر آج کوئی وجود نہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. چاند رات آتی ہے، ہم اس رات کو چھانٹا لیتے ہیں. ہماری یہ پرانی پرتھا ہے کہ شمس کی سدگرو نور کے زمانے سے، حالانکہ اس زمانے کے اندر اسماعیلی بہت تھوڑے تھے، چھپ چھپ کے اسماعیلی مذہب کے اوپر ہم عمل کرتے تھے. جماعت خانوں کے دروازے بند رہتے تھے. ایک آدمی کھڑا رہتا تھا، اگر اس کو لگے کہ یہ آدمی گپتی نہیں ہے، اسماعیلی نہیں، تو اندر آنے نہیں دیتا تھا. یعنی ہمارے مذہب کو اور مذہب کے اعمال کو ہم نے بہت سیکرٹ رکھا ہوا تھا. اس زمانے کے اندر لوگ دسوند لے کے آتے تھے تو چاند رات کو دسوند لکھائی جاتی تھی. آج بھی ہندوستان پاکستان کے بہت سی جگہوں کے اوپر چاند رات کو دسوند لکھائی جاتی ہے. پرانے زمانے کے اندر ایک چوپڑا ایک کتاب ہوتی تھی کامڑیا صاحب کے پاس، جو آدمی دسوند دیتا تھا کامڑیا صاحب اس کا نام لکھتے تھے اور رقم لکھتے تھے. اور بعد میں مفتی کامڑیا دونوں بیٹھ کے اس بات کے لیے کارروائی کرتے تھے، یعنی انویسٹیگیشن کرتے تھے، اسکروٹینائز کرتے تھے کہ بھائی فلانا آدمی بڑا مالدار ہے، اس کی آوک تو 1500 روپے جتنی ہے، لیکن دسوند اس نے خالی 5 روپے دیے ہیں، تو یہ مناسب نہیں. تو مفتی کامڑیا اس کو ملتے تھے یا گھر جاتے تھے اور اس کو کہتے تھے تیری دسوند برابر نہیں. اور جس کی دسوند برابر نہیں ہوتی تھی تو اس کی فیملی کے اندر بیاہ شادی کو اٹکایا جاتا تھا.
میری رسم برابر نہیں. اس لیے یہ ایک قسم کا بوجھ بھی تھا, ایک ڈسپلن تھا. تو زمانے کے اندر ایسے حالات تھے کہ جس طرح مکھی کا مڑیا عمل کرتے تھے ایمان کی زربنی سے. زمانہ بدل گیا, مشنریوں کی واعظیں بہت ہوئی. ان زمانے کے اندر واعظیں نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو مذہب سیکھنے کے لیے کوئی اس قسم کے چانسز نہیں ملتے تھے. امام سلطان محمد شاہ داتار نے مشنریوں کو اپوائنٹ کیا اور مشن سینٹرز کھولے, مشن ڈپارٹمنٹ کھولے. اتنا علم کا پھیلاوا کیا کہ لوگوں کو حقیقت کی سمجھ پڑ گئی. مولا نے فرمان کیا. یہ فرمان 1936 میں جب گولڈن جوبلی ہوئی تو اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا کہ اب کسی کی دستخط کے نام اور اس کی رقم کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگ خود ہی ایجوکیٹ ہو چکے ہیں, ان کا ایمان بڑھ گیا ہے اور راضی خوشی سے اپنی مرضی سے دل کی محبت کے ساتھ دستخط لے کے آتے ہیں. 1936 کے بعد چوپڑے وغیرہ بند کر دیے گئے. مولا نے فرمایا اب کسی بھی آدمی کو اس کے فیملی کے اندر کوئی بیاہ شادی یا ایسا کوئی پرسنگ آوے تو دستخط کی بابت مت نکالی جائے. آج زمانہ ایسا آ گیا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دستخط لکھاتے ہیں, جوان آدمی دستخط دیتے ہیں, کبھی کبھی دل خوش ہو جاتا ہے. تو چاندروس جو ہے وہ حقیقت کے اندر دو باتوں کے لیے ہے. ایک تو یہ کہ چاندرات کو ہم دستخط لکھائیں اور اپنی بھول چک کا چھانٹا لے لیں. یہ جو چاندرات کا چھانٹا ہے یہ صرف دستخط کی بھول چک کا چھانٹا ہے. چاندرات کے دن بہت سے لوگ آ کے اپنے روحانی کا چھانٹا مانگتے ہیں. جہاں جہاں مجھ کو ضرورت پڑی, موقع ملا, میں جماعتوں کے اندر کہتا آیا کہ دینداروں چاندرات کو روحانی کا چھانٹا نہیں ہوتا. یہ چھانٹا دستخط کی بھول چک کا چھانٹا ہے. میں نے دستخط اپنا حساب کر کے دیا, لیکن ہو سکتا ہے میری کیلکولیشن میں بھول ہو گئی, ہو سکتا ہے مجھے کہیں سے گفٹ ملا, ہو سکتا ہے میں کسی کے گھر کھانا پینا کھا آیا, اس میں سے مجھے دستخط دینی چاہیے. دستخط ہر اس پائی کے اوپر ہے کہ جو چیز ہم کو ملی, چاہے وہ کپڑا ملا ہے, کوئی دارمینہ ملا ہے, کوئی گفٹ ملا ہے, وہ ہماری انکم ہے. اس انکم کو یا تو ہم کیش کی صورت میں لیتے ہیں یا کائنڈ کی صورت میں لیتے ہیں. دونوں طریقے سے یہ چیز ہماری دستخط ڈیمانڈ کرتی ہے. جب ہم کسی کیش میں سے دستخط نکالتے ہیں تو ڈفرنس کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے پیروں نے ایک دوسرا لفظ نکالا, سار. سار جو ہے وہ کائنڈ میں سے دستخط نکالنے کو کہتے ہیں, کپڑے میں سے, اناج میں سے, گفٹ میں سے, کھانے پینے میں سے. لیکن ہم جو کمائی کرتے ہیں, ہم کو کیش ملتا ہے, اس میں سے جو رقم نکالتے ہیں ہم اس کو دستخط کہتے ہیں. سار بھی دستخط ہے, لیکن ڈفرنس کرنے کے لیے کہ یہ سار ہم نے کسی چیز میں سے نکالی ہے, کیش میں سے نہیں نکالی. مگر ہم اسماعیلی جو ہیں مولانا حضرت امام کے روحانی بچے ہیں. ہم نے حضرت امام کے پاس جا کے وعدہ کیا, بیعت کی, پرومس کیا کہ ہماری آمدنی کا 8واں بھاگ, 1/8 ڈالر یا مولا ہم اللہ رسول کا نکالیں گے کہ جو قرآن میں بھی ہے, اور ہم کو ہمارے پیروں نے اسی قرآن کی ایجوکیشن دینے کے لیے ہندی کے اندر ہم کو گنان بنا کے یہ سکھائے. گنان بھرے ہوئے دستخط کے اوپر. قرآن شریف کی 112 جگہ خدا تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم کیا ہے. زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے والی چیز, وہ چیز کہ جو تم کو پاک بناتی ہے. $800 مجھ کو ملے, میں نے اس کے اندر سے $100 خدا کے حکم سے شاطر کے نکل دیے, $700 پاک بن گئے. یہ کھانے سے عقل بڑھتی ہے, سنتوش ملتا ہے, اب سے بلائیں دور ہوتی ہیں. اب خدا نے کہا میں تم کو روزی دینے والا ہوں. اور یہ حقیقت ہے نا کہ ہم کو روزی کون دیتا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ رازق ہے, وہ ہم کو جو روزی دیتا ہے تو اس نے ہم کو کہا میں تمہیں روزی دیتا ہوں,
اب جو تم روزی کماتے ہو اس کے اندر سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تم عشر دو اور زکات دو. عشر یعنی 1/10، زکات 2.5%. یہ دونوں مل کے 12.5% بنتے ہیں، جو ہماری جماعت کے اندر شاہ پیر کے دستبند کے طور پہ ہم لکھاتے ہیں. ہر ایک اسماعیلی کو 8واں بھاگ دستبند دینی چاہیے. یہ ایمان کی پہلی نشانی ہے. اگر ہمارے مولا نے ہم کو یہ کہا ہے کہ اس میں 8 میں سے 1 حصہ میرا ہے اور پھر کبھی ہم اس کو نہیں دیتے تو ہم نے پتہ کتنے گناہ کیے. پہلا گناہ یہ کیا کہ مولا کے پاس بیعت کرتے وقت جو ہم نے پرومس کیا تھا کہ یا مولا میں تیرا اوبیڈینٹ اور تیرا فیتھفل لائل مرید بنوں گا، ہم نے وہ پرومس توڑ دیا. بریچ آف ٹرسٹ ہو گیا. ہم نے تیسری بات یہ کی کہ ہم نے مولا کا مال کھایا، جو چوری کی طرح ہے، ڈاکی گیری کی طرح ہے. یہ ڈس آنیسٹی میں آ گیا. ڈس آنیسٹی ہوئی، چوری ہوئی، بریچ آف ٹرسٹ ہوا، نافرمانی ہوئی. اتنے بڑے گناہ جمع ہو جائیں تو اب مجھے بتاؤ اس آدمی کو برکت کہاں ملے گی؟ مان لو کہ کبھی اس آدمی کا بزنس بڑھتا بھی جائے گا تو پیسہ بڑھے گا، اور کتنی چیزیں ہیں. دل کی شانتی چلی گئی، بیماری گھر میں آ گئی، چھوٹتی نہیں، بے عزتی ہو گئی، کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسی چیز میں پھنس گیا کہ گورنمنٹ نے پولیس بھیج کے پکڑ لیا، اس کو بہت بڑا دنڈ کر دیا، کسی نے دیوالا پھونک دیا، کسی کو نقصان ہو گیا. خدا کے ہاتھ بہت بڑے ہیں، وہ ہزاروں طریقے سے ہم کو پنش کر سکتا ہے اور کرتا ہے. مگر جو دسون دیتا ہے مولا اس کا پروٹیکٹر بنتا ہے. اس نے اپنا پرومس پورا کیا، اس نے مولا کا حق دے دیا، مولا کی تابعداری میں آیا، مولا کی فرمان برداری میں آیا. اس کو اوپر مولا راضی ہوتا ہے کہ تم نے میرے کہنے کے اوپر عمل کر کے میرا حصہ تم نے مجھ کو دے دیا. تھوڑے ہی دن کی میں نے وائز کی ہے، شاید شکاگو کی وائز میں. پاکستان کے اندر ایک شہر ہے پشاور. 8-10 مہینے پہلے میں پشاور گیا، سارا شہر بدل گیا. میں پشاور 21 برس کے بعد گیا. بہت بڑا شہر ہو گیا. بڑی عمر کے لوگ 2 کے 3 مجھ کو ملے، سب جوان ہیں، باہر سے آئے ہوئے. تو میں نے وہ جو بڑی عمر کے جو لوگ تھے ان کو میں نے ایک آدمی کا نام دیا کہ بھئی فلانا مکھی تھا، اس مکھی کا ادھر گھر تھا. تو بولے ہاں اس گھر میں ہم جماعت خانہ بنا رکھا تھا، اب بڑا جماعت خانہ بن گیا تو ہم ٹرانسفر ہو گئے. اچھا جماعت خانہ بنا گیا. مولانا حاضر امام گئے تھے اس نئے جماعت خانے میں. تو وہ پرانا جماعت خانہ جو حقیقت میں جماعت خانہ نہیں تھا، لیکن یہ جماعت خانہ بنتے وقت وہاں جماعت اکٹھی ہوتی تھی. وہ آج سے کچھ 60 برس پہلے مکھی کا گھر تھا، جعفر علی مکھی، جعفر علی منصور. پشاور کے اندر میجورٹی جو مکان اس زمانے میں تھے، ابھی تو سیمنٹ کے اور کنکریٹ کے مکان بنتے ہیں. ٹھنڈی بہت ہونے کی وجہ سے اس زمانے کے اندر لوگ زیادہ لکڑی کے مکان بناتے تھے. لکڑی سردیوں کے اندر گرم رہتی ہے. اب ہیٹنگ وغیرہ کا سسٹم ہو گیا تو ابھی کنکریٹ کے مکان بھی بنتے ہیں. 60-62 سال پہلے آگ لگی. پشاور میں جب آگ لگے تو بہت بڑی بلا آتی ہے، کیونکہ 25-50 گھر جل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، لکڑی کے مکان ہیں. دینداروں 200 مکان ارد گرد جل گئے. یہ جو مکھی کا مکان تھا اس کا بازو والا، آگے پیچھے رائٹ لیفٹ سب مکان جل گئے. یہ اکیلا مکان کھڑا رہا، اکیلا. ارد گرد تھوڑا اس کو سیک لگا لیکن جلا نہیں. اور اس کے اندر جو وہ رہنے والے تھے وہ آگ کی وجہ سے، کیونکہ آگ کسی کو چھوڑتی نہیں، تو یہ لوگ سب بھاگ کے جماعت خانے چلے گئے. اس وقت دوسرا جماعت خانہ تھا. 200 مکان جل گئے. اس کا مکان 3 سٹوری کا کھڑا رہا. ارد گرد کے لوگ جو پڑوسی تھے وہ لوگوں کو کہتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
کہ اس مکان کے اوپر آسمان سے بارش ہوتی تھی. کسی نے ایگزیجریٹ بھی کیا ہے، جو میں نے کسی اپنی آواز میں ذکر کیا. بعض یہ کہتے تھے کہ دودھ برستا تھا. اب کیا ہے؟ پکا دسوندی، پکا دسوندی، اور ہر روز اپنے گھر سے دودھ مولا کے گھر لے کے جایا کرے. ایک دن بھی اس نے کھڑا نہیں کیا، برسوں تک ایسا کرتا رہا. اب لوگوں نے اس کو دیکھا، کسی نے دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا. کوئی کہتا ہے دودھ برستا تھا، کوئی کہتا ہے پانی برستا تھا. ہر ایک انسان کا ایمان جدا ہے، ہر ایک انسان کی آنکھیں جدی ہیں، یعنی نظر جدی ہے، دیکھنے کی طاقت جدی ہے. کسی آدمی کو شام کے وقت نہیں دکھتا، نائٹ بلائنڈ جو ہوتے ہیں، کسی کو مایوپیا ہوتا ہے، کسی کو اسٹگما ہوتا ہے. ایسے تو بہت سی چیزیں ہر انسان کے خیالات اور اس کی نظر کے اوپر بہت بڑی چیزیں ہیں. 2 مہینے پہلے مولانا حضرت امام دار السلام نیروبی بھی صاحب گئے تھے. 1 گھنٹہ 5 منٹ حضرت امام دار السلام کے دربار کے اندر رہے. سب باہر نکلے، سب چلے گئے. ایک لڑکا 18-20 برس کا ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا آیا. مجھے کہتے مشنری صاحب. میں بولا ہے کیا تم؟ صبر کر. کہتے مشنری صاحب حضرت امام 1 فٹ زمین سے ادھر چلتے تھے، زمین پہ نہیں چلتے تھے. میں نے کہا بیٹا مبارک ہے پیچھے، تم نے مولا کو ایسی حالت میں دیکھا. اس کا ایمان بڑھ گیا. لیکن کسی اور نے نہیں دیکھا. دیکھا ہوگا تو مجھے پتا نہیں، کیونکہ مجھ کو تو صرف ایک لڑکے نے کہا، اور میں یہ چیز مانتا ہوں کہ اسی کو دکھا، کسی اور کو شاید نہیں دکھا. امام کے بہت سے ایسے سبروپ ہیں کہ کسی کو دکھتا ہے، کسی کو نہیں دکھتا. 10,000 آدمی بیٹھا ہوئے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ امام مجھ کو دیکھ رہا ہے. کتنے ہی لوگ بیٹھے ہوں گے، امام کسی کو ایسا دکھتا ہے کہ جو دوسروں کو نہیں دکھتا. ایمان کی وجہ سے، محبت پریم کی وجہ سے، مولانا حضرت امام کا جو پریم ہمارے دل میں ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد ہماری نظر میں فرق کر دیتا ہے. یہ ایمان کی نشانیاں ہیں. تو اس کے دل مکان کے اوپر پانی برسا کہ دودھ برسا، کچھ بھی برسا، لیکن 200 مکان ارد گرد جل گئے. یہ اکیلا کھڑا رہا. دسوں انسان کو بچاتا ہے. اگر ہم مولا کا حق دیتے ہیں تو مولا نے وعدہ کیا ہوا ہے. ارے دینداروں، ہم نے حضرت امام کی بیعت کی، جس کو ہمارے مذہب کے اندر کانگرو بھرنا کہتے ہیں. یہ ہمارے جماعت کا، ہماری ٹریڈیشنل ورڈ ہے بیعت کا. بیعت عربی لفظ ہے، انگلش میں ہم اوتھ آف ایلیجینس کہتے ہیں، لیکن ہماری جماعت کا جو ورڈ ہے وہ ہے کانگرو بھرنا. کانگرو بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مولانا حضرت امام کو پرومس دیا ہے کہ ہمارا تن من دھن سب مولا کے سپرد کرتے ہیں، ہم سبمٹ کرتے ہیں اور حضرت امام کا حکم مانیں گے. حکم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سخت ہوتا ہے، ایسے بھی حکم ہوتے ہیں کہ جو ہم آسانی سے نہیں کر سکتے. ہم کو ٹھیک لگے یا نہ لگے، ہم کو تکلیف ہوئے یا آسانی ہوئے، حکم ماننا یہ بیعت کی نشانی ہے. تو جس طرح ہم نے مولا کو وعدہ کیا، پرومس کیا کہ یا مولا میں اپنے آپ کو تجھے سپرد کرتا ہوں، میں سبمٹ کرتا ہوں، میں تیری مرضی کے سامنے سرینڈر ہوتا ہوں، اس کو ہم کانگرو کہتے ہیں. پھر حضرت امام ہم کو وعدہ کرتا ہے. ہم نے وعدہ کر دیا، حضرت امام نے قبول کیا. اب حضرت امام ہم کو وعدہ کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں اور اس دنیا میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا، یعنی میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے پروٹیکٹ کروں گا، میں تیری مدد کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا. تو مجھے پکارے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا. اس کی پروٹیکشن اور اس کی ہیلپ، اس کا وعدہ امام نے کیا ہے. ہم جب اس کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ اپنا حق ادا کرتا ہے کہ ہم کو مصیبت اور مشکلوں کے اندر سے ہماری آسانیاں کر کے نکال دیتا ہے. دسوند دیوے کہ سرگے رہ گئے. یہاں سورگ کا مطلب دل کی شانتی رہتی ہے. بہت برس پہلے، کچھ 30 برس ہوئے، بلکہ زیادہ ہوئے، 40 کے قریب ہوئے. امام سلطان محمد شاہ کا زمانہ تھا. میں ایلڈوریٹ گیا، ٹھنڈی جگہ ہے.
کینیا کے اندر ایزولیٹ کیا. کچھ برسوں کے بعد جماعت بہت راضی ہوئی. باہر نکلا تو ایک آدمی میرے لیے انتظار کرتا تھا. کہتا مشنری صاحب میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کل میرے گھر پہ آنا, میں آپ کو ایک ایسی بات سناؤں گا آپ خوش ہو جاؤ گے. دوسرے دن میں اس کی دکان پہ گیا, شیر علی سلک اسٹور. آج کدھر ہے مجھے خیال نہیں, لیکن جہاں بھی ہے میرا اس کو سلام. امام پکا محمد ایمانی کھانا پینا کھایا, بیٹھے. امام سلطان محمد شاہ کا ایک تالیکہ مجھے دکھایا. کہنے لگا مشنری صاحب میرا نیچے سلک اسٹور ہے, اوپر میں رہتا ہوں. ایک دن صبح جماعت خانے سے آ کے سو گیا تھا. روز 8 ساڑھے 8 بجے نیچے اترتا ہوں. میں نے ایک دن دکان کھولی. میں دوڑ کے واپس باہر نکل آیا اور دیکھتا ہوں کہ یہ بورڈ میرا ہی ہے, کیونکہ اندر دکان بالکل خالی تھی. جتنے بھی پیسز تھے سلک بیچتا تھا سارا سامان لے گئے چور لوگ. اور وہ سامان اتنا کہ کم از کم 5-7 ٹن کا ٹرک چاہیے, کوئی چیز چھوڑی نہیں. وہ کیش باکس تھا وہ بھی ٹیبل سے اکھاڑ کے وہ بھی لے گئے. یہ کہتا ہے مجھے بہت بڑا گھونسا لگا, یعنی ایک بلو لگا. میں پریشان ہو گیا, کرسی پہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر یالی چلتا رہا, ہارٹ بیٹ بڑھ گئے, پسینہ آ گیا. ساری دکان خالی. وہ زمانے میں 40 برس پہلے 3-4 لاکھ روپے کا مال تھا. کہتے جب مجھے ہوش آیا پولیس میں جا کے رپورٹ کی. گھر آیا, میں نے گھر آ کے ایک لیٹر لکھا. مولانا سلطان محمد شاہ داتار کو میں نے لیٹر لکھا. میں نے کہا یا مولا میں تیرا مرید ہوں, جہاں تک مجھ سے بنتا ہے میں چوکھی دسترن دیتا ہوں, 3 وقت کی دعا برابر پڑھتا ہوں, صبح شام جماعت خانے جاتا ہوں. جنان کے اندر لکھا ہے, جنان کا پاٹ کوٹ کیا. اچھی اچھی کرنی کماو میرے بھائی, تو اگن نہ بارے پون نہ ڈولے, پانی نہ بوڑے, راجا بھی چند نہ دیجیے. پیر نے ایسا لکھا ہے, اچھی کرنی کماؤ تو نہ تم کو پانی نقصان دے لے, نہ آگ, نہ ہوا, اور نہ راجا تم کو ڈنڈ دے لے. یا مولا میں پکا دستبندی ہوں, بھول چک ہوتی ہے تو چاندرات کو چھانٹا لے لیتا ہوں. یا علی میرا مال مجھ کو واپس ملے. اسے میں نے ایکسائٹمنٹ کے اندر خط لکھا, پوسٹ کر دیا. 15 دن ہوئے, یہ خط مجھے واپس ملا. سلطان محمد شاہ کا خط میں نے پڑھا. میرے روحانی بچے تیرا خط مجھے ملا. تو لکھتا ہے کہ تو پکا دستبندی ہے اور مذہب کے اوپر بالکل پکا ہے, تو تجھے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. تیرا سارا مال واپس ملے گا, اور کچھ وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ بات بنی ہے. میں دعا دیتا ہوں. خط آ گیا. 8 دن ہوئے, ایک پولیس والا آفیسر دوسرے پولیس کو لے کے آیا. کہتا ہے کہ ایک جگہ سے مال پکڑا گیا, تم چل کے شناخت کرو کہ تمہارا ہے. پولیس کے ساتھ گیا تو ایک بند مکان کے اندر اس کا سارا کمپلیٹ مال پڑا تھا. ایک پیس بھی اس کے اندر کم نہیں تھا. یہ ضرور تھا کہ وہ جو چھوٹا کیش باکس تھا وہ نہیں ملا, اور کیش باکس کے اندر 200-400 شلنگ تھے, لیکن سارا مال اس کو مل گیا. کہتا مشنری صاحب یہ امام کا خط, مجھے سارا مال مل گیا. دنیا کے اندر دکھ تکلیفیں آتی ہیں, اس کی چوری کیوں ہوئی؟ کوئی وجہ ہوگی. مولا کا کچھ پیسہ اس کے پیسے میں مل گیا ہوگا کہ وہ 400-500 جو کہ
کیش باکس سے میں تھا وہ چلا گیا اور یہ اتنی رگڑ پٹی ہوئی، تھوڑا اس کو رنج ہوا، تھوڑا اس کو تکلیف ہوئی، کچھ تکلیف کہیں نہ کہیں انسان کی بھول ہو جاتی، لیکن بھول ہو جانے کے بعد جب انسان خدا کے پاس اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو مولا اس کو مدد کرتا ہے۔ اس قسم کے تو بڑے واقعات ہیں۔ چاندرات سے جو چھانٹا ہے وہ ہماری دسوند کی بھول چک کا چھانٹا ہے۔ اس لیے جب بھی چھانٹا لینے جاؤ تو اس نیت سے جاؤ کہ یا مولا میں برابر دسوند دیتا ہوں تیری رحمت سے، میری کہیں بھی خامی رہ گئی، انسان ہوں، میری بھول چک رہ گئی، تو جٹ بخشے شاطر بخشے۔ چھانٹا دینے والا کہتا ہے شاطر بخشے، لیکن روحانی جو گزر گئے اس کی موت کے وقت اس کو مادن کا چھانٹا مل گیا، اس کی دسوند دعا بندگی جو کچھ بھی اعمال کریا ہے وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب وہ عالم ارواح میں ہے یا کسی اور جگہ، دسوند کی تو بات اب رہی نہیں، اس زمانے کی اس جنم کی دسوند کی بات نہیں رہی۔ اب روحانی کی دسوند کا چھانٹا کس طرح لیتے ہو، کیا سمجھتے ہیں؟ روحانی تو ابھی دسوند تو دیتا نہیں، روحانی گزر گیا، اس کی کمانی ہے نہیں، تو بزنس نہیں، نہ کوئی جاب ہے، تو آپ جو روحانی کا چھانٹا لیتے ہو کس نیت کا لیتے ہو؟ کیونکہ یہ چھانٹا تو صرف دسوند کا ہے۔ اس لیے دینداروں، روحانی کا چھانٹا چاندرات کو نہیں ہوتا، یہ بھول کرتے ہو۔ روحانی کو اس چھانٹے کے ساتھ کوئی سبب، کوئی کنیکشن نہیں۔ اسی طرح کی ایک اور ہم مسٹیک کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے بیت الخیال۔ بیت الخیال کے اندر ہم روحانی کی مجلس بنا سکتے ہیں، لیکن روحانی کا چھانٹا بیت الخیال میں نہیں لے سکتے، وہ تو عبادت کی بات ہے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہو کہ روحانی 4 بجے نہیں اٹھا اس کے لیے اس کے گناہ کا چھانٹا لے لوں؟ اس نے جتنی عبادت اپنی زندگی میں کی اس کا عوض لے کے وہ گزر گیا، اب وہ عالم روحانی میں ہے یا کوئی نیا جنم ملا، مولا جانے وہ جانے۔ آپ کو اس روحانی کا بیت الخیال میں عبادت کی بھول چوک کا چھانٹا لینے کا کیا کارن ہے؟ کوئی کارن نہیں۔ اب وہ کوئی مسٹیک تو کر نہیں رہا، گزر چکا ہے۔ ہماری جماعت کی یہ 2 غلطیاں سدھرنی چاہیے۔ چاندرات کو آپ اپنی دسوند کی بھول چک کا چھانٹا لو، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تقریباً ہر فیملی کے اندر 10، 20، 25، $50 اپنے بچوں کو آپ دیتے ہو پاکٹ خرچ کے لیے۔ آپ نے دسوند دی ہے، دسوند نکال کے آپ اپنی فیملی کو کھلاتے ہو، یہ مومن کا کام ہے، اس کی بہت برکتیں ملتی ہیں۔ لیکن بچوں کو چھوٹی عمر سے دسوند کی لادنی لگے، اس لیے جو پاکٹ خرچ دیتے ہو بچے کو کہو دیکھ بیٹا اس میں سے دسوند نکالو، اس کے اوپر دسوند لازم نہیں ہے، مگر عادت ڈالنے کے لیے بچے کو کہو اس میں سے دسوند نکالو۔ کبھی کبھی جماعت کے اندر بچے دعا پڑھاتے ہیں، مفتی چمڑیا صاحب کسی امیدوار کی طرف سے یا خود کی طرف سے بچوں کو کبھی کچھ کیش رقم دیتے ہیں، تو ہم کو یہ سکھایا گیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے بچے اسی وقت اس کی دسوند دن کے مفتی چمڑیا کو دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کی ریت ہے۔ اپنی دسوند کو بالکل ٹھیک کرو، دسوند دینے سے بہت برکت ملے گی، دسوند دینے سے آفت بلائیں دور رہیں گی، دسوند دینے سے آپ کے دل کے اندر سکھ شانتی رہے گی، دسوند دینے سے دینداروں مولا کی آپ کو پروٹیکشن ملتی رہے گی، غیبی مدد ملتی رہے گی، آنے والے بہت سے دکھ دسوند کی وجہ سے دور رہ جائیں گے۔ دسوند مال واجب ضرور دو۔ ہماری ان تمام کریا کرم کے اندر ایک چیز ہماری، ابھی ہم اٹھ کے نیاز پیئیں گے، پھر ہم سکریت لیں گے۔ نیاز آب صفا مولانا حاضر امام کی طرف سے بخشش ہے۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کے زمانے سے ہم کو نیاز کے متعلق اس کے پیری جامع کی بہت سی باتیں یاد ہیں۔ مثال کے طور پہ مولانا علی شاہ پیری جامع میں فرماتے ہیں، ہے جماعت، نیاز ایسی چیز ہے کہ وہ پینے سے تمہارا دل صاف ہوتا ہے۔ حسد، ویر، وروध، عرشا، ایسی گندگی ہمارے دل سے نکل جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہے آب صفا۔
صفائی کرنے والا، پیور کرنے والا، کلین کرنے والا. اس لیے یہ سمجھ کے کہ میرے گناہ بخشے جائیں گے، میرے اندر کی بدیاں برائیاں، میری بیڈ ہیبٹ مولا نکال دے رہے، اس آدمی کو نیاز پینے سے اس کا دل، اس کے خیال پاک ہوتے ہیں. مولانا علی شاہ فرماتے ہیں کہ نیاز میں ایسی طاقت ہے کہ اگر تم سچے صدق دل سے ایک ہاتھ میں نیاز رکھو اور دوسری ہاتھ میں چارکول رکھو، کولسا رکھو، تو تم دعا کرو تو نیاز کی برکت سے یہ کولسا سفید ہو جائے. پھر آگا علی شاہ ماں باپ کا یہ فرمان ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب تک اٹھاپن کی دعا نہیں دی گئی، جماعت نیاز پی رہی ہے، ایک بھی آدمی باقی رہے، تب تک اٹھاپن کی دعا مت دو، ساری جماعت کو یہ نیاز پینے دو. بہت سے لوگ نازی کرنے والے یا باتیں کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں اور اٹھاپن کی دعا ہوتی ہے تو پھر بھاگتے ہیں نیاز پینے کے لیے. اب جو نیاز اٹھاپن کی دعا ہو گئی، اس کے بعد جو نیاز بچتا ہے، مولانا علی شاہ بابا فرماتے ہیں کہ وہ نیاز آب صفا ہے، آب صفا نہیں. آب صفا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پینے سے بدیاں برائیاں نکل جائیں، ہمارا دل صاف ہو جائے. آب شفا پینے سے، شفا کہتے ہیں تندرستی کو، شفا کہتے ہیں پیور کو، ہیلتھ کو. تو مولا فرماتے ہیں وہ نیاز جو اٹھاپن کے بعد ہوتی ہے، وہ نیاز پینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور میں نے بہت سے لوگوں کو، میرے پاس بہت سے لوگ کبھی بیماریوں کے لیے بھی آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں ساری جماعت نیاز پی لے، جو نیاز قائم کرنے کے بعد بچ رہتا ہے وہ ابھی اٹھاپن کے بعد ہی ہے نا، اٹھا لیتے ہیں، وہ نیاز کیا کرو اور انشاءاللہ تمہاری نیت سچی ہوگی. سچی نیت سے کہ یا مولا مجھے استھما ہے، یا مولا مجھ کو کینسر ہے، یا مولا مجھے ہارٹ کمزور ہے، یا مولا پیٹ کا درد ہے، یا مولا مغز ٹھیک نہیں. مولانا علی شاہ بابا فرماتے ہیں مگر ذہنی یعنی دماغی اور شریر کی مینٹل اور فزیکل بیماریاں اس نیاز کے پینے سے دور ہوتی ہیں. ایک دفعہ نیروبی کے اندر میں گیا، مجھ کو یہ بات دل نہیں چاہتا کہ میں کہوں، لیکن پھر بھی اس لیے کہتا ہوں کہ نیاز کے مرتبے کا آپ کو پتہ لگے. کوئی پروپیگنڈا کی غرض یا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں کہتا، نیاز کی طاقت کا بیان کر رہا ہوں. میرے پاس ایک لڑکی کو لایا گیا، 18-17 سال کی لڑکی، اس کو کسی جن نے پکڑ لیا. 6 مہینے سے وہ پریشان تھی، سوکھ کے کانٹا ہو گئی. کھانا 2 آدمی کا کھاوے لیکن کھانا کہاں جاتا ہے، اس کے بدن کو کھانا لگتا نہیں تھا. لڑکی کو جب میرے سامنے لایا گیا تو کچھ آیتیں پڑھ کے اس لڑکی کو پوچھا تو بڑی فرسٹ کلاس عربک بولے، حالانکہ کھوجی لڑکی اردو بھی نہیں بولتی. پتہ لگا کہ کسی جن نے پکڑا ہے. میں نے ان کی فیملی کو سجیسٹ کیا یا رب بلا بگرگاہ کی تصویر نکالو اور اس لڑکی کو ہر روز صبح جماعت خانے لے جاؤ. جماعت چلی جاوے، جماعت خانے میں نیاز کا پیالہ پڑا رہتا ہے، وہاں اس کو لے جاؤ اور یہ نیاز پلاؤ جو صبح باقی پڑا رہتا ہے. انشاءاللہ مولا کرے گا 40 دن کے اندر یہ لڑکی اچھی ہو جائے گی. 23-24 دن میں کہ 25 دن میں اچھی ہو گئی. یہ نیاز جنات کو نکالتا ہے. مجھارا ہوتا ہے. مجھارا کیا ہے؟ نروس بریک ڈاؤن ہے. مجھارا کیا ہے؟ نروس ویکنیس ہے. مجھارا کیا ہے؟ نروس ڈسٹربنس ہے. بہت سے کارن ہیں اس کے. خوراک اور فوڈ کا کارن بھی ہو سکتا ہے، گھر کے ایٹماسفیئر کا کارن ہو سکتا ہے، چالو گھر کے اندر جھگڑا رہنے کی وجہ سے، یا چالو کسی غم اور دکھ کے پریشر میں رہنے سے بہت سے لوگوں کو دماغی بیماریاں، مینٹل کنڈیشن خراب ہو جاتی ہیں. اس کو صبح نیاز پلاؤ اور گھر کے ماحول کو ٹھیک کرو، اچھی خوراک دو. کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے گائے بکری کے گوشت سے مینٹل بیماریاں ہوتی ہیں.
اور اس قسم کے بہت سے قصے ہوئے ہیں. آپ میں سے جو آدمی میڈیسن پڑھ رہے ہیں ان کو شاید یہ پتا ہوگا کہ گائے کے برین کے اندر ٹی بی کے جرمز ہیں اور بہت دفعہ لوگوں کو گائے کی کلیجی کھانے سے ٹی بی ہوتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار نے جب کھانے پینے کا ایک تالیکہ 1945 میں بھیجا تھا تو اس میں پرٹیکولرلی ذکر کیا تھا کہ بکرے کی کھلے کی کھانا، گائے کی نہیں، بیف کلیجی نہیں کھانا. ایسی بہت سی چیزیں ہیں ہماری غذا خوراکی کے اندر کہ جس سے بیماریاں ہوتی ہیں، اور وہ بہت سی بیماریوں کے اندر جو پیراسائٹس ہوتے ہیں، جرمز ہوتے ہیں یا اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، وائرس ہوتی ہے، وہ آہستہ 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 ہمارے برین میں جانے سے بہت سی مینٹل کنڈیشنز خراب ہو جاتی ہیں. اگر آدمی کا اعتقاد سچا ہے، ایمان جو ایسی چیز ہے دیندارو کہ ایمان انسان کے برین میں، اس کے مائنڈ میں، اس کی انٹیلیجنس میں کام کرتی ہے، اور جب انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی ول پاور مضبوط ہو جاتی ہے، تو بہت سی بیماریاں اس ول پاور کی مضبوطی کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں. یقین ایک بہت بڑی چیز ہے. کینسر کیا ہے؟ چالو بہت ٹائم تک کسی خاص طرح کے پریشر میں رہنے سے کینسر ہوتا ہے. بہت سی قسم کے کینسر کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنا کھانا خوراک چینج کر کے مذہبی طور کے اوپر جو کھانا پینا ہم کو ہمارے اماموں، ہمارے پیروں نے بتایا ہوا ہے، اگر ہم وہ کھانا پینا کھاتے ہیں تو دینداروں بیماری کی کوئی وجہ نہیں ہے. امام سلطان محمد شاہ داتار نے تالیکہ بھیجا اور حکم کیا کہ تھرو آؤٹ افریقہ 7 ایئرز تک ایوری فرائیڈے ہر ایک جماعت خانے کے اندر یہ تالیکہ پڑھا جائے. آپ میں سے بہت سے لوگ جو افریقہ والے ہیں ان کو یہ چیز یاد ہوگی کہ ہر شکروار کو یہ تالیکہ پڑھا جاتا تھا. 7 برس تک پڑھا گیا، جس میں امام نے فرمایا کہ کچا بھاجی بکالا کھاؤ. کیرٹ کے اوپر خاص طور پہ زور دیا. کیرٹ کا جوس، آج سائنٹسٹ جو میڈیکل سائنس والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آدمی ہر روز 2 گلاس کیرٹ جوس کے پیے تو اس کے بدن کے اندر سے کینسر نکل جاتا ہے. کیرٹ جوس پینے سے آدمی کو بہت سی اور بھی بیماریاں، خصوصی طور پہ گردے کی بیماری یعنی کڈنی کی بیماری، لیور کی بیماری، لنگس کی بیماری، اور ایون ہارٹ کے لیے اچھی چیز ہے. لہسن اور ڈونگری کا، ادرک کا اس تالیکے میں ذکر کیا. آج سائنٹسٹ اس بات کو قبول کر رہے ہیں، 45 برس کے بعد کہتے ہیں کہ لہسن کھانے سے انسان کی کولیسٹرول ڈاؤن ہوتی ہے، ڈونگری کھانے سے ہارٹ کی جو پمپنگ اور اس کی سرکولیشن ٹھیک ہوتی ہے. کتنے زمانے پہلے اماموں نے ہم کو فرمان کیے. قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے 3 چیزیں میں نے انسان کی بھلائی کے لیے دنیا میں بھیجی ہیں. ایک اولیو ہے، دوسرا فگ ہے، تیسرا ہنی ہے. قرآن شریف میں ان کی تعریف لکھی گئی. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ خدا نے یہ 3 چیزیں جنت میں سے بھیجی ہیں، یعنی اولیو کھایا کرو. اولیو کا جو آئل ہے اس کے اندر اگر پکا کے کھاؤ گے دیندارو تو کولیسٹرول ریڈیوس ہوتی ہے. 100% آپ کو میں بات کرتا ہوں. اولیو آئل کھانے سے کولیسٹرول ریڈیوس ہوتی ہے. اولیو آئل فیٹی نہیں ہے. مد کھاؤ کہ جس کے اندر خدا تعالیٰ نے بہت سے قسم کے منرلز رکھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مد ماکھی کو میں انسپائر کرتا ہوں. مد ماکھی کو ہم وہی کرتے ہیں، ریویلیشن بھیجتے ہیں اس کو کہ ادھر سے تم مد اٹھاؤ، اور ہمارے حکم کے بغیر مد ماکھی کسی جگہ نہیں بیٹھتی کہ جہاں اس کو کوئی اچھی چیز نہ ملتی ہوئے. اور مد ماکھی جو ہنی بھی ہے وہ ایسی جگہ کے اوپر کبھی نہیں بیٹھے گی. خدا کے حکم سے، اس کے ریویلیشن سے مد بنتا ہے. تیسری چیز فگ ہے. یہ فگ کا درخت تھا جنت کے اندر کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا نے جب خدا کی نافرمانی کی، گناہ کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ننگا فیل کیا تو انہوں نے فگ کے پتے سے اپنی شرم کو ڈھانک لیا. تو جنت میں فگ کا درخت تھا. خدا نے یہ فگ کو جنت سے بھیجا ہے برین کے لیے، میموری کے لیے اور سوچ وچار کے لیے. فگ بہت اچھی چیز ہے. دودھ میں بوائل کر کے سوکھی فگ کھاؤ، اور اگر گرین فگس ملتی ہیں یعنی فریش ملتی ہیں تو وہ کھاؤ. برین کے لیے بہت اچھی چیز ہے.
اور فگ میں ایک اور چیز ہے، ہضم شکتی یا ڈائجیشن پاور کو اچھا کرتی ہے، اور اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ گاربیج نکال دیتی ہے پیٹ کا، پیٹ ملائم اور نرم ہوتا ہے، کانسٹیپیشن نہیں رہتا، اور وہ بیماریاں کہ جو کانسٹیپیشن کے کارن سے ٹاکسک میٹر جمع کرتی ہیں وہ سب مٹ جاتی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی دین اور بخشش ہے، یہ مذہب میں شامل ہے۔ ہم اپنے جماعت خانے کے اندر جب یہ نیاز پی کے سکریت لیتے ہیں تو یہ سکریت کے جو 5 انگریڈینٹس ہیں وہ ہمارے لیے ایک سمبولک سجیشن ہے کہ دودھ کی طرح پاک بنو، گھی کی طرح نرم بنو، ضدی نہ بنو۔ ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے، لیکن ہم کو سمجھنا چاہیے۔ کئی ہمارے بچے، میں یہ بات ادھر زور شور سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو نیاز اور سکریت کا اپیوگ سکھاؤ کہ نیاز کس طرح پینی۔ کوئی آتا ہے لیفٹ ہینڈ سے اٹھا کے ایسا ہی پی جاتے ہیں۔ مذہب کے اندر رسپیکٹ بہت بڑی چیز ہے۔ رسپیکٹ جو ہے وہ ڈسپلن ہے۔ چھوٹی عمر سے اگر نہیں سیکھتے تو نہیں سیکھیں گے، اگر بڑے کرتے ہیں تو وہ بچے نقل کرتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ سے نیاز کی پیالی اٹھاؤ، لیفٹ ہینڈ سے اس کو ہولڈ کر کے رائٹ ہینڈ کی پام کے اوپر اپنی نیاز کی پیالی کو رکھو، اور پھر لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کے نیچے رکھ کے ادب کے ساتھ اس کو دیکھ کے کہو مولا میرے کو حقیقتی سمجھ دے۔ فرمان، ہم اس فرمان کہہ کے پیتے ہیں، یعنی حضرت امام کے فرمان سے یہ نیاز پیتا ہوں۔ اور وہاں جو نیاز پہ بیٹھا ہوا ہے وہ باتیں ادھر ادھر دیکھے نہیں، باتیں نہ کرے، ہر نیاز پینے والے کا دھیان رکھے۔ جب نیاز پینے والا کا یہ فرمان تو جو نیاز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ فرض ہے وہ جواب دے لے، ارشا یا علی مدد یا علی یا محمد مدد، اس کو جواب دینا چاہیے۔ یعنی تم نے فرمان پالا، مولا تیرے اوپر رحم کرے۔ ہم سکریت لیتے ہیں وہ بھی 2 ہاتھوں سے لو، کاغذ لے لو بھلے کوئی بات نہیں، کیونکہ ہاتھ خراب نہ ہو گئے۔ سکریت لو، دونوں ہاتھوں سے لو، اور وہ بھی فرمان کر کے کھاؤ۔ بہت سے لوگوں کو سکریت اس لیے پسند نہیں کہ چکنی ہے، یہ کیا ہے، ڈسٹ بن میں سے سکریت نکلتی ہے۔ اب جو آدمی اپنے مذہب کی اعلیٰ سیکریڈ ہولی چیزوں کا یہ ادب کرتا ہے کہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے، دیواروں کے اوپر رکھ دیتا ہے، باڑی پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں، کائے کو لیتے ہو؟ کائے کو لیتے ہو؟ کم نصیب ہے وہ آدمی کہ جو مولا کے گھر سے اس کو پرسادی ملتی ہے اور وہ اس کو پھینک دیتا ہے، وہ کم نصیب ہے، بلکہ میں تو کہوں گا بد نصیب ہے۔ تھوڑا لے لو، اور دینے والے کو تھوڑا ہی دینا چاہیے۔ میں ابھی نیروبی گیا، صبح 5 گھنٹے کے اندر مزہ آ گیا، گرما گرم سیرا بنا کے لے آتے ہیں، نیاز ڈالتے ہیں، سکریت ملتی ہے، وہ چمچہ بھر کے دیتا ہے، آدمی کھاوے تو اس کو مزہ آ جاوے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سکریت کھانے سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا؟ چند ٹیپے اس کے اندر گھی کے آنے سے، ارے یہ تو پاک چیز ہے۔ ہمارے ایک مشنری تھے، چیف مشنری حسینی، مولانا سلطان محمد شاہ کے پرسنل سیکرٹری تھے، بہت عالم شخص تھے، بہت عبادت والے تھے۔ مولا ایک دفعہ بمبئی آئے، حسینی مشنری سخت بزی ہو گئے، 18 گھنٹے کام کرے۔ اب ہوا یہ کہ ان کی عورت بیمار ہو گئی اور اسٹرو کی بیماری ہوئی۔ اسٹرو کی بیماری ہے وہ لنگس کی بیماری ہے، پیٹھ کی سائڈ میں جو پچھلی سائڈ ہے لنگس کی، اس میں پانی بھر جاتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس زمانے کے اندر تو اور بھی خطرناک ہے، اسکرو ہو جاوے تو آدمی 1 مہینہ نہیں جیتا۔ ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ بھئی یہ بیماری خطرناک ہے، اچھی طرح علاج کروا۔ حضرت امام گام میں ہے، مولا کے حضور کے اندر یہ ہے۔ ایک دن مولا نے کہا حسینی تم آج رات کی ٹرین میں کلکتہ جاؤ یہ کام کرنے کے لیے، تو حسینی کا منہ اتر گیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ خطرناک حالت میں ہے۔ مولا کو دنیا بھر نے کہا نہیں، جب اس کا منہ ذرا اترا تو سب پوچھتے ہیں حسینی کیا بات ہے، کیوں ایسا غمگین ہے؟ اسباب سے کہا خداوند میری عورت کو اسکرو ہو گیا اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ نہیں بچے گی۔ ایسا دوپہر نہیں ہوئی تھی، صبح کا ٹائم تھا۔ صاحب نے کہا کہ تم جاؤ تیاری کرو، آج رات کی ٹرین میں کلکتہ چلے جانا۔
اب اس نے جو اپنی عورت کی بیان کیا تو سلطان محمود شاہ فرماتے ہیں ایسا دیکھو ہماری گاڑی لے جاؤ, رستے کے اندر کرافورڈ مارکیٹ میں آم خریدو, آم مینگو, اپنی وائف کو کہو پیٹ بھر کے خوب آم کھاتی رہے. میں نے خدا اندری کو حکم کیا, ڈرائیور تھا وہ مولا کی گاڑی کے اندر مارکیٹ میں گیا, آم خریدے, آم کا ٹوکرا لے کے گھر پہنچا تو بائی چانس ڈاکٹر اس وقت گھر پہ تھا. یہ لے کے آیا تو عورت کو کہتا ہے مولا فرمائیے تو آمبا کھا. ڈاکٹر کہتا ہے کیا؟ اس نے آمبا منہ میں ڈالا اور اس کی روح نکلی. آم تو منہ میں پوائزن ہے, اس کو بالکل آمبا نہیں دینا. اچھا ڈاکٹر جب چلا گیا عورت کو کہتا ہے دیکھ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ خطرناک بیماری ہے, یوں بھی مرنے والی تو ہے ہی, تو فرمان مان کے کیوں نہیں مرو؟ تیری حالت ایسی ہے کہ ڈاکٹر نے بچنے کی امید نہیں دی اور حضرت امام نے یہ آم بھیجے ہیں کہ تو پیٹ بھر کے آم کھا, یوں بھی مرنا ہے نا تو فرمان مان کے مرے گی تو مولا تیرے اوپر راضی ہو جائے گا. ایمانی بائی تھی تو بولے ضرور مولا پوائزن دے گا وہ بھی کھاؤں گی. صاحب نے اس کو کہا تھا عورت کے لیے ہم لے جاؤ مگر تم رات کو کلکتہ چلے جانا. یہ رات کو تو ٹرین میں بیٹھ کے گیا کلکتہ اور اس خیال سے کہ کلکتہ پہنچوں گا تو مکھی میرے کو تار دے گا کہ عورت گزر گئی. اب جو ادھر اترے تو مکھی چمڑیا لینے آئے, کام کاج کیا, یہ روز انتظار کرے ابھی تار آئے گا, ابھی تار آئے گا. 2 دن رہا, واپس آیا. جبھی مولا کا حکم یہ تھا کہ جبھی تم واپس آؤ تو گھر مت جانا, پہلے بنگلے آنا اور میرے کو رپورٹ دینا. سیدھا گیا بنگلے پہ, مولا کو کہا خداوند میں نے کام کیا ہے. بابا ہنس کے کہتے ہیں حسینی تیری عورت زندہ ہے مری نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے آم کھاؤ گے تو یہ آم اندر جائے گا, جان باہر آئے گی. لیکن جو مولا کا مرید ہے, مولا کے مرید کو مولا کے اوپر جو بھروسہ اور اعتقاد ہے دینداروں وہ بہت بڑی چیز ہے. سکریز کے کھانے سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا, سکریز کے کھانے سے کولیسٹرول نہیں ہوگی, مگر کھاؤ یہ سمجھ کے کھاؤ کہ مولا نے میرے کو یہ نور دیا ہے, میرا دل صاف ہوئے, میری حالت اچھی ہو جائے, مولا میرے اوپر رحم کرے, نور کی بخشش دے. یہ نیاز اور سکریز یہ بہت بڑی اعلیٰ درجے کی مولا کی دی ہوئی بخشش ہے مومنوں, یہ کھاؤ. اور جھرا جو ہے سکریز تک پوچھو تو ایک جھرا ہے مگر اس میں نیاز ہے, اس لیے اس کا درجہ جھرے سے زیادہ ہے یہ بھی جھرا. اگر جو جماعت میں ہم کو جھرا ملتا ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہوئے, اس جھرے کو پھینکو مت, کھاؤ. اور ایک اور چیز میں آپ کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں, کئی بڑی عمر کے لوگ میں مجلسوں میں چاکلیٹ ملتی ہے, اب اس کو ہوتا ڈائبٹیز, تو اور کوئی چیز میٹھی کبھی کھا جاتے ہیں لیکن جھرے کی چاکلیٹ نہیں کھاتے. تو پھر کیا کرتے ہیں, یہ 5-6 جھرے اکٹھے ہو جاتے ہیں, پلیٹ میں لے کے جمع کھانے لے آتے ہیں مہمانی کے طور پہ. ایسا کبھی نہیں کرنا. جھرا حاضر امام نے آپ کو دیا ہے اور آپ واپس حاضر امام کو وہ جھرا کر دو, یہ تو کتنا بڑا اپمان ہے. جھرا کھاؤ, کبھی بھی جھرے اکٹھے کر کے جماعت خانے کے اندر ناندی کے لیے کبھی نہیں لانا, اس سے بڑی مار پڑتی ہے. بھلے بڑا جھرا مل گیا ایک وقت نہیں کھاتے رہے, تھوڑا تھوڑا کر کے 5-6 دن بھی کھاؤ لیکن جھرا پورا کرو. اور میں مکھی چمڑیاؤں کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ 16-16 اونس کی چاکلیٹیں بند کرو, جھرا ہمیشہ چھوٹا دو. کیونکہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ ایک جگہ واز تھی 3-4 مہینے کے بعد میں ادھر گیا تو یہ بادام میٹھی بادام نہیں, آرڈینری بادام جو ہم کھاتے ہیں نا, تو مکھی صاحب سب کو حکم کرے کہ ایک بادام اٹھاؤ. میں نے مکھی کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے, ہر چیز کی مناسبت رکھو. 5 بادام لے کے ایک چھوٹی سی بیگ میں ڈال کے دو, یہ آپ خالی پھراؤ کے بھی ایک بادام لو. کیونکہ میں نے ایک دفعہ ایسا کہا کہ میں کبھی مکھی بنوں تو میں کھنڈ کی پلیٹ پھراؤں کہ ایک چٹکی کھا لو, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سچ مچ مکھی کو کھنڈ پھراوے, مگر جھرا چھوٹا ہو گئے, اچھا ہو گئے.
بہت چھوٹا بھی نہیں کہ بے ادبی ہوئے، بہت بڑا بھی نہیں کہ اپنی بڑائی ظاہر ہوئے، بالکل ریچ کر کی چیز ہونی چاہیے۔ جرا مولانا حضرت امام کی طرف سے ہے، دیتے ہیں مکھی کا مڑیا، یا کوئی امیدوار لے کے آتا ہے، امیدوار نے حضرت امام کی مہمانی کی، اس کا اس کو فائدہ مل گیا، اب یہ حضرت امام کا مال ہے، تو حضرت امام اپنے مکھی کا مڑیا کی معرفت جماعت کو جرا دیتے ہیں۔ یہ جرا حضرت امام دیتا ہے، 2 ہاتھ سے لوگ لیتے ہیں جرا، بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پاؤں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مولا نے تم کو ایک برکت دی، تم نے زمین پہ پاؤں کے سامنے رکھ دی، اور جب تسبیح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جرا پاؤں کے پاس پڑا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اپنے مذہب کی کچھ قدر تو کرو، کھیسے میں ڈال لو، اور جرا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سچ پوچھو تو کھیسے میں آ سکے، بیگ میں ڈال دو، لیکن زمین پہ جرا مت رکھو۔ جرے کی قدر کرو، مذہب کی قدر کرو، نیاز کی قدر کرو، ادب کرو، رسپیکٹ رکھو اپنے مذہب کی، اور اپنے مذہب کی جتنی بھی ریت رسم ہے ان کو سمجھ کے ان کی سگنیفیکینس جان کے عمل کرو۔ میں ایک اور خلاصہ کر دوں دینداروں، آج جمعہ ہے، موسٹلی لوگ جمعرات کو اپنی روحانی دعا کراتے ہیں، جو کہ ہم دعا روحانی کبھی بھی کرا سکتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک ایگزامپل دوں۔ میں اپنے باپ کی روحانی کے لیے دعا کے لیے گھر سے پلیٹ لے کے آیا، میں نے دعا کرائی، وہ پلیٹ ادھر پڑی رہی، حالانکہ پڑی نہیں رہنی چاہیے، اسی وقت فوراً اٹھا کے ندی کے پاٹ کے اوپر چلی جانی چاہیے۔ لیکن دوسرے لوگ، میں اپنے ابا کی روحانی کے لیے دعا کے لیے جو بھانے جو چیز لے کے آیا، دوسرے اپنے خود کی روحانی کے لیے اس پہ دعا نہیں کرا سکتے۔ جس آدمی کی روحانی کے لیے دعا کرائی گئی اسی کے نام کی دعا ہو سکتی ہے، دوسرے اس کے اوپر اپنی کسی روحانی کی دعا یا کوئی روحانی کی دعا نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ وجہ اس کی، میں جو اپنی دعا اپنے گھر سے اپنے پتا کے لیے لے کے آیا تو وہ کیا ہے، میرا پتا، میرا ابا حضرت امام کی مہمانی کرتا ہے، جو میں نے دعا کرائی وہ میرے ابا کی طرف سے ہے کہ وہ حضرت امام کی مہمانی دے رہے ہیں، اس کو ثواب اس طرح ملتا ہے۔ میں بھانے یا پلیٹ نادی میں لے کے آیا مگر باپ کی طرف سے، تو وہ میرا باپ جو ہے وہ حضرت امام کی مہمانی کر رہا ہے، اب اس کے اوپر جو میرے باپ نے حضرت امام کی مہمانی کی، کوئی دوسرا آدمی آ رہے کہ میرے باپ کی یہ مہمانی ہو جائے تو 2 آدمی کی مہمانی تو نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اپنے کسی روحانی کی دعا کرانی ہے یا تو گھر سے مہمانی لے کے آؤ، اور اگر بھول گئے اور ابھی یاد آیا تو ناندی کے پاس پہ جاؤ، ایک ناندی خریدو اور پھر مفتی صاحب کے پاس لے کے آؤ اور روحانی کی دعا کراؤ۔ روحانی کی دعا ہو گئی، یہ اٹھا کے پھر ادھر پاٹ کے اوپر چلی جائے، ناندی ہو جائے۔ ایک دفعہ مکھی یا کمڑیا کی طرف سے، مکھی کمڑیا کی طرف سے جمعرات کو کچھ ایک پلیٹ آ جاوے اور مکھی کمڑیا ساری جماعت کے اندر یہ حکم کرتے ہیں کہ ہر کوئی جماعت اپنے اپنے روحانیوں کی اس کے اوپر دعا کرا سکتے ہیں۔ یہ مکھی کمڑیا ویک میں 1 دفعہ کرتے ہیں، جماعت کی وتی سے کرتے ہیں اور جماعت کی روحانیوں کی طرف سے کرتے ہیں۔ یہ چیز مکھی کمڑیا کی ڈیوٹی کے اندر ہے، جس طرح پیر کی مانی جو ہے وہ مکھی کمڑیا کی ڈیوٹی ہے، اس میں امیدوار شامل نہیں ہو سکتے۔ شامل ہو سکتے ہیں اس طرح کہ اگر $10 کا خرچ آیا تو 10 سینٹ دے کے اس طرح شامل ہو سکتے ہیں، لیکن مکھی کو آ کے کہے مکھی صاحب کل پیر کی مانی میں لے کے آؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیر کی مانی کسی ویکتیگت کی طرف سے کبھی نہیں ہوتی، پیر کی مانی مکھی کمڑیا بناتے ہیں جماعت کی طرف سے، اس میں کوئی بھی آدمی کی ویکتیگت امیدواری پیر کی مانی میں نہیں ہو سکتی، ساری جماعت کی طرف سے پیر کی مانی ہوتی ہے۔ ہاں ہم اس میں بھاگ لے سکتے ہیں، 10-20 سینٹ دے دیے، $100 دے دیے، لیکن پیر کی مانی مکھی کمڑیا لاتے ہیں، امیدوار نہیں۔ اپنے مذہب کی بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنی ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں۔ آج میرے دل میں اٹھا تو مجھ کو ایسا ہوا، مولا کیا کہوں آج جماعت کو،
تو بولا یہ کرو کہ جماعت کو اپنے مذہب کی، اپنی پرانالیکا کی، اپنی ٹریڈیشن کی، اپنی کریا کرم کی خبر ہونی چاہیے. سکھی آباد رہو، دیندار رہو. آج سے ستاڑا شروع ہوا. یہ ستاڑا امام کے حکم سے ہے. برس میں 2 ستاڑے فرمان کیا ہے. مولا فرمایا یہ ستاڑے آنے والی بلائیں آفتیں نہ آویں، اس کے لیے یہ جماعت کا ستاڑا ہے. اس ستاڑے کے اندر جہاں تک بن سکے اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ مہمانی لے کے آؤ، اور اس ستاڑے کے اندر ہر روز آؤ. بھلے کتنی بھی تکلیف اور ایسا آپ کو اگوڑ پڑتی ہوئے، لیکن ساری جماعت، بال بچے، سوا کے کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے یا بہت چھوٹے بچے ہیں تو اور بات ہے، وگرنہ ستاڑے کے اندر بھاگ لو. اور ستاڑے کے اندر مولانا حضرت امام کے پاس دنیا بھر کی جماعت کے لیے اور آنے والی تمام مصیبت اور مشکلیں دفے رہیں، اس کی دعا میں شامل رہو اور نیاز پیو، آباد رہو، سکھی رہو. نیک مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقت سمجھ دے رہے، بلائیں آفت سے دور کرے اور من بردار مومن بنا لے، یقین فکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے. مولانا حضرت امام آپ کو برکتیں دے رہے، خوشیاں دے رہے. مولا آپ کو دعائیں دے رہے. مولا آپ کے دل کو آبادی سے بھر دے رہے، سلامتی دے رہے، سکھ شانتی دے رہے. مولا ہر آپ بلا سے، آپ بیماری، تکلیف، مصیبت دفع کرے، شیطان کے فریب سے بچائے. نصیب کرے.